نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان اویس قادری کا موقع آپ دیکھ رہے ہیں سٹی نیوز پر پروگرام خوشبو رمضان۔ الحمدللہ جیسا کہ رمضان المبارک بہت ہی خوشگوار گزر رہا ہے، احباب کو معلوم ہے اللہ پاک نے اتنا ہی خوبصورت موسم بنایا ہوا ہے، یقین کریں کہ پنکھوں کی بھی سم ٹائم ضرورت نہیں پڑتی۔ یہ اللہ کا احسان ہے، اور چونکہ پہلا عشرہ تھا بھی رحمت کا، بلکہ میں تو یوں سمجھتا ہوں کہ سارے کا سارا مہینہ ہی رحمتوں والا ہے۔ ہمارے ساتھ ہمارے احباب کو معلوم ہے کہ ہر دفعہ بڑے ہی خوبصورت اور اچھا پڑھنے والے ثنا خوان بھی موجود ہوتے ہیں، اچھے اچھے مہمان بھی ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، علماء کرام بھی ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں۔ آئیے سب سے پہلے میں آپ کی جانی پہچانی شخصیت علماء کا تعارف کروا دوں۔ تعارف تو پہلے ہی آلریڈی سٹی نیوز پر اکثر اوقات آپ ان کا پچھلے دنوں اصلاحی معاشرہ پروگرام سنتے رہے ہیں، سحری ٹرانسمیشن میں پہلے پروگرام بھی انہوں نے اسٹارٹنگ میں کیے۔ میری مراد حضرت علامہ سجاد فیصل نقشبندی صاحب السلام علیکم، آپ تشریف لائے، آپ نے ہمیں وقت دیا، آپ کا بہت شکریہ، سلامت رہیں، آباد رہیں۔ اور ان کے ساتھ موجود ہیں احمد مقصود چشتی صاحب، آپ کا شکریہ، آپ تشریف لائے ہیں۔ اور معروف ثنا خوان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ موجود ہیں، میرے بھائی ہیں، میرے بڑے اچھے دوست بھی ہیں اور میرے کلاس فیلو بھی ہیں، عثمان طارق صاحب۔ سر ویلکم، خوش آمدید، آپ تشریف لائے، آپ کا بہت شکریہ۔ اور جناب عمر فاروق صاحب، آپ کا بھی شکریہ، آپ تشریف لائے، جو کہ فیصل آباد کی ایک بمبینو پان شاپ ہے، بہت بڑی پان شاپ ہے ان کی ماشاءاللہ۔ جتنے بھی پان اور سگریٹ سے ریلیٹڈ لوگ ہیں نا، سبھی ان کی شاپ سے اپنا وابستہ ہیں، اور ان کا نام بھی انہوں نے سنا ہوا ہے اور جانتے بھی ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ ان سے بھی ہماری گپ شپ ہوگی۔ تو سب سے پہلے علامہ صاحب جی، بڑا پیارا کویشچن ہے آج کا ہمارا، اور بڑا خوبصورت ٹاپک ہے، صدقہ فطرانہ خیرات۔ یہ جو لوگ جو احباب سیلفی کی نظر کر دیتے ہیں، صدقہ دیا، خیرات دیا، کر دیتے نال جناب سیلفی لے گئے، فیس بک تے پوسٹ لا دیتی، تو اس کے بارے میں کیا فرمائیں گے آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اویس بھائی، آپ نے بہت اچھا کوشچن کیا، اور آج کل کے حالات کے مطابق آپ نے سوال کیا ہے جی جی کہ آج کل پہلی بات تو یہ ہے کہ لوگ دیتے نہیں، اور جو دیتے ہیں وہ تشہیر بہت کرتے ہیں، غربا کی عزت نفس کو مجروح کرتے ہیں۔ تو میرے خیال میں جو ایسا کرتے ہیں کہ کسی غریب کو 1000 روپیہ دینے سے پہلے یا 100 روپیہ دینے سے پہلے یا ایک پیکٹ چینی یا چاول کا دینے سے پہلے اس کی ویڈیو بنا کے، اس کی تصویریں بنا کے سوشل میڈیا پہ لگاتے ہیں، تو انہیں ثواب نہیں ملتا۔ یعنی پبلسٹی، وہ اگر پبلسٹی کے لیے کرتے ہیں تو پبلسٹی تو ہو جائے گی، لیکن ثواب میں ان کا کوئی حق نہیں ہے، کیونکہ ان کی نیت پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ دکھاوا جب آ جائے کسی کام میں تو پھر اس دکھاوے والے کام کا اجر و ثواب نہیں ملتا۔ اسی طرح اگر آپ روزہ جو ہے وہ رکھ لیتے ہیں اور نمازیں نہیں پڑھتے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر نہیں کرتے، تو وہ صرف روزہ بھوک اور پیاس ہے، وہ روزہ نہیں ہے، روزے کا ثواب نہیں ہے۔ تو اسی طرح آپ اگر کسی کو دیتے ہیں، صدقہ و خیرات دیتے ہیں، تو اگر اس کی تشہیر کرتے ہیں، تو وہ ایک حدیث پاک میرے ذہن میں آ گئی، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ قیامت کے دن سب سے پہلے جو جہنم میں جائے گا وہ شہید ہوگا، شہید ہوگا، وہ سب سے پہلے جہنم میں جائے گا، پھر سخی جو ہے وہ جہنم میں جائے گا، عالم جو ہے، قاری جو ہے وہ جہنم میں جائے گا۔ اب آپ کہیں گے کہ یہ تو بڑے رتبے والی شخصیات ہیں، تو یہ کیسے جائیں گے؟ تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جب ان کو کھڑا کیا جائے گا اور حکم ہوگا کہ جہنم میں ڈال دو ان کو، تو وہ عرض کریں کہ مولا میں تو شہید ہوں، تو اللہ رب العزت فرمائے گا کہ ذرا سوچ، جب تو میدان جہاد میں جانے لگا تھا تو تیری نیت کیا تھی؟ تیری نیت یہ تھی کہ اگر بچ کے آ گیا تو غازی بن جاؤں گا، واہ واہ ہو جائے گی، تو لوگوں میں تیری بڑی واہ واہ ہو گئی، اب میرے پاس تیرا کوئی اجر و ثواب نہیں ہے۔ اسی طرح قاری قرآن کہے گا مولا میں تو تیرا قرآن پڑھتا رہا، تو اللہ رب العزت فرمائے گا کہ ذرا سوچ، جب تو قرآن پڑھتا تھا تیری نیت، تیرا ارادہ یہ ہوتا تھا کہ لوگ کہیں واہ واہ بڑا قاری ہے، تو واہ واہ تیری ہو گئی دنیا میں، ہمارے پاس تیرا کوئی اجر نہیں ہے۔ اسی طرح سخی کو اللہ رب العزت پکڑے گا، جہنم میں ڈالے گا، وہ عرض کرے گا مولا میں تو بڑا خیرات کرتا تھا، سخاوت کرتا تھا، تو اللہ رب العزت فرمائے گا ذرا سوچ، جب تو سخاوت کرتا تھا تیری نیت یہ ہوتی تھی کہ لوگوں میں میری واہ واہ ہو جائے کہ واہ فلاں حاجی صاحب، فلاں چودھری صاحب بڑے سخی ہیں،
تو لوگوں میں تیری واہ واہ ہوئی لیکن ہمارے پاس تیرا کوئی اجر و ثواب نہیں ہے۔ تو اس لیے اویس بھائی جو یہ کام کرتے ہیں تو وہ یہ کہیں کہ مال تو ان کا چلا جاتا ہے لیکن ان کو ثواب نہیں ملتا، اس لیے کوشش کریں کہ ماہ رمضان میں زیادہ سے زیادہ صدقہ و خیرات کریں، لیکن اس انداز میں دیں کہ آپ کا دایاں ہاتھ اگر دے رہا ہے تو بائیں ہاتھ کو بھی خبر نہ ہو، بائیں ہاتھ کو بھی پتہ نہ چلے، کیونکہ اللہ کے نبی، یہاں مجھے ایک اور حدیث پاک یاد آ گئی، میں کوٹ کرتا چلا جاؤں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ راوی اس حدیث پاک کے کہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جب زمین کو پیدا کیا تو زمین نے ہلنا شروع کر دیا، تو اللہ تعالیٰ نے زمین کے اوپر زمین سے طاقتور چیز یعنی پہاڑوں کو کھڑا کیا تو زمین رک گئی۔ تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ پھر پہاڑ تو بڑے طاقتور ہوئے، تو کیا پہاڑوں سے بھی زیادہ کوئی طاقتور چیز اللہ نے بنائی ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، لوہا جو ہے وہ پہاڑوں سے بھی زیادہ سخت ہے اور طاقتور ہے، کہ لوہا پہاڑوں کو کاٹ دیتا ہے۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ لوہے سے زیادہ بھی کوئی طاقتور چیز ہے؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا ہاں، آگ ہے جو لوہے کو بھی جلا دیتی ہے۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ آگ سے بھی زیادہ کوئی طاقتور ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا ہاں، پانی ہے جو آگ کو بجھا دیتا ہے۔ اور حضور نے فرمایا پانی سے زیادہ طاقتور ہوا ہے جو پانی کو بھی اڑا دیتی ہے۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ کوئی پانی سے بھی زیادہ، ہوا سے بھی زیادہ طاقتور چیز کائنات میں ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ناظرین یہ جملہ بڑا سننے والا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ انسان ہوا سے بھی زیادہ طاقتور ہے کہ جو ایک ہاتھ سے صدقہ دے تو اس کے دوسرے ہاتھ کو بھی خبر نہ ہو، یعنی جو خفیہ صدقہ کرے، جو لوگوں کی عزت نفس کو مجروح نہ کرے بلکہ رات کے اندھیرے میں ان کے گھروں تک راشن پہنچائے اور اس انداز میں دے کہ لوگوں کو پتہ نہ چلے۔ ہاں، ایک طریقہ ضرور ہے کہ اگر آپ کی نیت یہ ہے الاعلان صدقہ کرنے کی کہ آپ کو دیکھ کر اور لوگ بھی صدقہ کریں اور لوگ بھی نیکی کے کام میں حصہ ڈالیں، تو وہی کام کہ انما الاعمال بالنیات، اگر آپ کی نیت ٹھیک ہے تو پھر گناہ نہیں ہے، لیکن اگر نیت بری ہے تو پھر آپ کو ثواب نہیں ہے۔ سلامت رہیے قاری صاحب۔ اور ناظرین ہمارے ساتھ موجود ہیں ہماری کو ہوسٹ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی میں ہوں آپ کی میزبان شیزہ ذوالفقار، آپ دیکھ رہے ہیں سٹی نیوز HD پہ پروگرام خوشبو رمضان۔ ناظرین ماہ رمضان کا پہلا عشرہ گزر گیا، دوسرا عشرہ مغفرت کا، بخشش کا، اللہ پاک اپنی بخشش کی سیل لگا دیتے ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ توبہ کی جائے سب سے پہلے، اور توبہ دو طرح کی، ایک بندہ جو توبہ نہیں کرتا اور دوسرا بندہ جو نہایت ہی جھک کے انکساری سے اللہ کے سامنے توبہ کرتا ہے۔ تو ان دونوں توبہ میں بڑا فرق ہے، اللہ کیوں نہ ان دونوں توبہ میں فرق کرے، اگر نہ کرے تو پھر کربلا کیوں ہوتی۔ تو ناظرین اللہ پاک کے ہاں اپنے بندوں کے لیے بڑی گنجائش ہے، وہ ان کی ہر حال میں توبہ کرتا۔ اگر بندہ نیک دل سے توبہ کرے تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں کیا سہولتیں عطا کی ہیں کہ اگر بندہ چوری کر کے توبہ کر لے، زنا کر کے توبہ کر لے، کسی کا حق کھا کے توبہ کر لے، کوئی بھی، لیکن اس کی نیت صاف ہونی چاہیے، دل صاف ہونا چاہیے، اور اللہ پاک اس کی توبہ قبول کر لیتا ہے۔ لیکن جو بندہ بار بار توبہ کرے لیکن اس کے باوجود اس کی سوچ یہی ہو کہ کیا ہوا پھر یہ کام کر لوں گا، دوسرے بھی تو کر رہے ہیں، لیکن ناظرین اس کی توبہ قبول نہیں ہوتی، اللہ کے ہاں اس کی خیر نہیں۔ بہت شکریہ رشیدہ، بہت شکریہ، بہت خوب۔ ناظرین توبہ ایسی چیز ہے جو کہ ہمیں ہر لمحہ ہر گھڑی بار بار کرنی چاہیے۔ توبہ کا کوئی وقت تعین نہیں کیا گیا، توبہ کے لیے کوئی جگہ کا ہونا ضروری نہیں ہے۔ اسی پر ہم کویشچن کریں گے علامہ صاحب کے ساتھ۔ اس سے پہلے ہم ہمارے مہمان تشریف فرمائیں ہمارے ساتھ معروف ثنا خوان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم احمد مقصود چشتی صاحب کون سا کلام سنائیں گے؟ جی میں عبدالصاد نیازی رحمۃ اللہ علیہ کا کلام آپ کی سماعتوں کی نظر کروں گا۔ جی بسم اللہ۔ جی جی۔ اللہ اللہ نبی کا گھرانہ، اللہ اللہ نبی کا گھرانہ، یہ گھرانہ برا برا ہے، اللہ
یہ گھرانہ ورائے ورا ہے، یہ گھرانہ ورائے ورا ہے، اس میں حسنین ہے، سیدہ ہے، اس گھرانے میں مشکل کشا ہے، اس میں حسنین ہے، سیدہ ہے، اس گھرانے میں مشکل کشا ہے۔ میرا بھی کوئی ہے دنیا والوں بے سہارا، مجھے تم نہ جانو بے سہارا، مجھے تم نہ جانو، ساتھ میرے میرا پیشوا ہے، میرا رب ہے، میرا مصطفیٰ ہے، ساتھ میرے میرا پیشوا ہے، میرا رب ہے، میرا مصطفیٰ ہے، اور کعبہ عشق کا ہوں نمازی، میں ہوں ان کی عنایت پہ راضی، میں ہوں ان کی عنایت پہ راضی، میری تربت پہ لکھنا نیازی، پنجت کا یہ ادنا گدا ہے، میری تربت پہ لکھنا نیازی، پنجت کا یہ ادنا گدا ہے، اور امتی ہوں میں شاہ زمن کا، ہوں بھکاری میں مولا حسن کا، ہوں بھکاری میں مولا حسن کا، صدقے جاؤں میں ان کی عطا کے، دینے والے نے سب کچھ دیا ہے، صدقے جاؤں میں ان کی عطا کے، دینے والے نے سب کچھ دیا ہے، امتی ہوں میں شاہ زمن کا، ہوں بھکاری میں مولا حسن، کہ بے دم یہی تو پانچ ہے، مقصود کائنات خیر النساء، خیر النساء حسین مصطفیٰ علی، امتی ہوں میں شاہ زمن کا،
یاری میں مولا حسن کا صدقے جاؤں میں ان کی عطا کے دینے والے نے سب کچھ دیا ہے اللہ اللہ نبی کا گھرانہ یہ گھرانہ ورا ورا ہے ارے واہ 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 سبحان مقصود بھائی اللہ، بہت خوب. سچی مچی چا سائی من دے. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، خوش رکھے، آباد رکھے، نظر بات سے بچائے. یہ کلام کن کا تھا؟ نہیں، زاہد خان نیازی صاحب کا تھا. یہ الحاج عبدالستار نیازی صاحب علیہ رحمہ کے صاحبزادے زاہد خان نیازی صاحب علیہ رحمہ کا لکھا ہوا کلام تھا. اللہ پر آپ دونوں کی قبر انور پر کروڑوں رحمتوں کا نزول عطا فرمائے. ناظرین چھوٹی سی کمرشل بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد ہم انشاءاللہ اگلے مہمانوں سے آپ کا تعارف کرواتے ہیں اور ملواتے ہیں.